عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح 1000 پریشانی فوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ سے بہت ہی خاص تسبیح کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، جسے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عصر کی نماز صرف 4 رکعت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دعا اور تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس کا اثر حیران کن ہوتا ہے۔ تو آج کل انسان زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ مہنگائی اور حالات کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کچھ مایوسی میں مبتلا ہو کر انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے دعائیں، اذکار اور تسبیحات بتائی ہیں جو خاص اوقات میں پڑھی جائیں تو اللہ پاک کے حکم سے اور اس تسبیح کی برکت سے بندے کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تسبیح بھی انہی میں سے ایک ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رزق کی تنگی، مالی پریشانی یا روزمرہ کی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح دل سے پڑھے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک دنوں میں اس کی زندگی کے حالات بہتر کر دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا اور اس کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ تسبیح نہ صرف رزق میں برکت لاتی ہے بلکہ دل کو سکون دیتی ہے، امید بڑھ جاتی ہے اور زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہے۔ بالکل معجزے کی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد خاص اذکار اور تسبیحات پڑھے وہ رزق کی تنگی سے نجات پائے گا اور اللہ پاک اس کے روزگار میں برکت ڈالے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کمی اور مالی مشکلات کے حل کے لیے ہمیں ایک آسان اور مؤثر طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ تسبیح بتاؤں گی جو عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جس نے بھی دل سے پورے یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی، اللہ پاک نے اس کے رزق میں اضافہ کیا، اس کی مالی حالت بہتر کی اور اس سے مالدار بنایا۔ تو عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ تسبیح پڑھے اور دل و جان سے اللہ سے مانگے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور اس کی برکت سے بہت سے لوگ آج مالدار اور خوشحال ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق اور زندگی کی برکت کے لیے یہ تسبیح پڑھنے کی صاف تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا کہ اگر وہ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ عصر کا وقت رحمت اور برکت کے لیے خاص ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کے تصور سے بڑھ کر نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو اس دل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ دل سے کی گئی جو دعا اور تسبیح ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں پلاتا ہے، اس کا رزق کھولتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل کو مستقل کرنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی شامل حال ہو جاتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں برکت اور سکون آتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، پورے دل سے کریں، یقین سے کریں۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑ کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو وہ صرف تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا عمل کا پورا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جسے عصر کے وقت پڑھنا
اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر دروج بھیجتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی طرف 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ کے روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا، تو ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمان کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کے وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اسلام کو عصر کے وقت پورے یقین کے کامل سے پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے سارے کائنات سیراب ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمان کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے مالک، میں گناہگار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں۔ بسم مبارکہ آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا رستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمان کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد فوراً آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بابرکت سورت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ محترم عزیزو، یہ صورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کی روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کسی بھی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ اس آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام تر مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے جو ہی آپ اس یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ مختصر
عمل ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔